السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے طائف اور اوطاس کی جنگ کے واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم اور انصاری صحابیوں کی ناراضگی۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے نئے مسلمان رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیے۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرما دیا۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے انعام سے نوازا، وہ عموماً مکہ والے نئے مسلمان تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چرچا سنی تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نئے مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کی استحقاق کی بنا پر نہیں
بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس جہیر ابو سرد چند معجزین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہے، لہٰذا آپ ان قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ جہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرحال میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز جوہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک حواجن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حواجن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواجن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا اور وعدے کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا کہ جس کے 2 شعر یہ ہیں، یعنی تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو
ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمہ خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ بھی عنایت فرمایا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔